صحابہ کو عطا کیا ہے اور
اولیاء اللہ کو عطا کیا ہے اور یہ قیامت تک موجود ہے۔ کتنی ہی دور کوئی کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اتنی دور سے اپنی توجہ اس کی طرف ڈالتے ہیں اور اس کو مولا تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ کی عطا فرمائی طاقت سوال دیتے ہیں۔ ایک مثال نہیں، کئی مثالیں اللہ نے بتلا کر سامنے دی، مستند مثال۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ دور سے شیطان نے کیسے مسلم کا ڈالا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بڑی گرامی ہے، جنگ موقع سے ایک قاصد آیا حضور کی خدمت میں، جنگ موقع سے کامیابی کی خوشخبری دی۔ وہ مدینہ سے بہت دور جنگ کے لیے گیا۔ وہ شخص جب آیا تو حضور نے فرمایا تم خود بتاؤ گے یا میں بتا دوں کہ کیا خبر لے کے آیا ہے؟ یہ انبیاء کا درجہ تو بہت ہی۔ پھر حضور کی صحبت میں رہنے والے لوگ، حضور کی صحبت میں رہنے والے لوگ اور خاص طور پر خلفاء راشدین، حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے کہ نہاون میں ساریہ لڑ رہے تھے کئی 100 میل دور، اور جمعے کا دن تھا، منبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے اور فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہوا بہت ہی مسند ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ یہ آواز ساریہ کے کانوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے پہاڑ کی طرف توجہ کی۔ اگر نہ کرتے یہ آواز نہ جاتی ساریہ شکل کھا جاتی۔ بہرحال مختصر جب واپس آئے لوگوں نے کہا کوئی خاص واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا خاص واقعہ یہ ہے، جنگ ہو رہی تھی اور دشمن نے کوئی چال چلی تھی، جس طرح جنگ عہد میں چلی تھی چال چلنے کے پیچھے سے اگر حملہ کر دیا۔ در صبح کو سنتے انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد 15 منٹ ہی بیٹھ گئے، نماز پڑھی اور بھاگتے سونے کے لیے، ساری زندگی سونا پھر کوئی نہیں اٹھایا۔ سور حضرت اسرافیل کا سور ہی اٹھایا کبھی سے۔ یہ رمضان شریف میں ایک مہینہ درس ہوتا ہے لوگوں کی معلومات کے لیے، لوگ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ 15 منٹ یا 20 منٹ یہ 15 منٹ زیادہ لگتے ہیں۔ کتنی اہم باتیں قرآن شریف کی ترجمے کے لیے سنائی جاتی ہے، لیکن اسلام کا شوق ہو تو سنا جائے گا۔ وہ تو رمضان شریف کی وجہ سے نمازی پڑھنے لگ جاتے، رمضان شریف ختم ہو کر نمازی بھی ختم ہو جائے۔ یہ وقتی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ مستقل نمازی بنے۔ نماز تو رمضان شریف میں فرض نہیں ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی فرض ہے۔ تو یہ صبح کے درس میں آنے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں جو میں آج اس قسم کا واقعہ بیان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساریہ جو آگے ہو رہا ہے، ساریہ پہاڑ کی طرف ہے، ایسا ہی واقعہ جنگ عہد میں بھی ہوا تھا اور وہ یہاں کار ہو رہا ہے جو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 70 تیر انداز عہد کے پہاڑ کے جلے میں کھڑے کر دیے۔
جنگ ہونے سے پہلے، اور حکم دے دیا تھا کہ یہاں سے کسی قیمت پر نہیں اترنا ہے، فتح ہو جب بھی نہیں اترنا ہے، شکست ہو جب بھی نہیں اترنا ہے، بس یہی رہنا ہے۔ مسلمان تعداد میں صرف 700 تھے اندازہ، اور دشمن ہزاروں، لیکن جنگ جو ایمان کی قوت پر ہوتی ہے، اسلحہ کی طاقت پر نہیں ہوتی۔ انسان اگر بہادر ہوتا ہے تو دل کی طرف سے ہوتا ہے، اسباب سے بہادر نہیں۔ 700 افراد اور وہ بھی ان کے لیے سامان ضروری تو سر اور وہاں مقابلے میں کئی ہزار اسرار سامنے جنگ سے گئے۔ پہلے ہی حملے میں دشمن کا وروج اٹھنا وہ موجود، دشمن بھاگ کھڑا ہوگا میدان میں، مسلمان مجاہد پیچھے پیچھے، دشمن آگے بھاگ، تمام مال غنیمت کو چھوڑتا ہوا اپنی جان بچا لے۔ وہ جو 70 آدمی اوپر کھڑے تھے انہوں نے سوچا اللہ کہ دشمن کو اب بھاگ ہی دیا ہے، پتہ تو ہو ہی گئی ہے، اب یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دے مجاہدین کو کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز جس کے ہاتھ میں آئے بس اس کی ہو گئی، پر ہم بھاگ رہ جائیں گے۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو وہ بھاگ رہا ہے دشمن اور مال غنیمت اچھا ہو رہا ہے، جس کو جو اٹھائے گا وہ اسی کی چیز ہو جائے گی، تم معلوم رہ جاؤ گے۔ اب وہ نیچے اتر 59 آدمی، 11 آدمی اوپر ہے، حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 11 آدمی، یہ 59 آدمی نیچے اترنے والے رہے، مصروف ہو گئے، دشمن کو موقع مل گیا، جگہ تو خالی ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک فوج کا فیصلہ لیا اور بھاگتے پہاڑ کی طرف سے ہوتے ہوئے جنگل سے آگے پیچھے سے آئے۔ اب پیچھے سے بھی حملہ ہوا اور بھاگنے والوں کو پتہ لگا کہ ہماری فوج نے پیچھے سے حملہ کر دیا، انہوں نے بھی مسلمان کی طرف منہ کر دیا، اب مسلمان پیچھے سے کیا گیا، سامنے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، فتح سے بھی شکست تبدیل ہو گئی۔ 70 مسلمان بھاگ مارے گئے، شہید ہوئے 70، وہ معمولی بات نہیں، 700 میں سے 70 بہادر مارے گئے باقی، اور پھر یہ مشہور ہو گیا کہ حضور خود شہید ہو گئے، یہ بھی مشہور ہو گیا کہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شکل و صورت سے ملتے تھے، یہ بھی مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گیا، مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو گئی، بات کرے انتشار پھیل گیا، صرف 10-11 آدمی حضور کے ساتھ رہے، لیکن حضور کو میدان سے بھاگنے والے تو نہیں تھے۔ آپ پکارتے رہے یا عباد اللہ الیہ، اے کہاں بھاگنے والوں، مجھے ہونے والوں، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری طرف آؤ۔ اب حضور کے بارے میں خبر یہ مشہور کر دی گئی تھی منافقین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، کہ حضور تو خود شہید ہو گئے، لیکن جب حضور کی آواز صحابہ نے سنی تو حضور واپس آ گئے، لیکن وہ 11 آدمی کھڑے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ فتح جو تھی وہ بظاہر شکست میں تبدیل ہوئی، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 بہادر مارے گئے، بے شمار زخمی ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 میل دور ساریہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے لڑتے ہوئے بھی دیکھا، اور میدان جنگ بھی سامنے ہے، خطبہ بھی دے رہے ہیں، اور دشمن کی چال سے بھی واقف ہے۔ یہ ہے 7 دن لوگوں کا مقام، ہمارا نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، دشمن کی چال کا بھی پتہ ہے کہ ابھی دشمن بھاگ رہا ہے، کیا چال اس میں چل رہی ہے۔
حضرت عمر کی خدمت دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دشمن بھاگ رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ پیچھے سے لوگوں کو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر پیچھے سے پہاڑ کے اندر سے حملہ آور ہو جائے. تو حضرت ساریہ کو آگاہ کیا گیا یا ساریہ تو ادھر سے ہو گئی. ساریہ پہاڑ سے بے خبر بن رہے ہیں دشمن ادھر سے آ رہا ہے بھاگ رہا ہے وہ بھاگ نہیں رہا وہ دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ جنگ میں تو مکرو بھرے بڑا چلتا ہے اور وہ جائز ہے جنگ کے اندر. دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اسلام کا دشمن ہے قوم کا دشمن ہے ملک کا دشمن ہے اسے تو ریٹ کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. لہٰذا حضرت ساریہ نے سن لیا اور سننے کے بعد پہاڑ کی طرف توجہ کر کے فوج کا دستہ بھیجے کہ دشمن ادھر سے نکل کر حملہ آور نہ فتح ہو. واپس جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ خاص واقعہ سناؤ. ساریہ کر کے خاص واقعہ یہی کہ اگر عمر ہمیں آگاہ نہ کرتے تو ہمیں بڑی شکست ہو رہی. لوگوں نے کہا حضرت عمر تو خطبہ دے رہے کہتے ہیں مجھے کہانی چاہیے کہا ہاں کہا تو تھا کہا تو میں نے سنا ہے وہ میں نے سنا ہے. کوئی کراچی ٹی وی سے یا لاہور ٹی وی سے یا سراج ٹی وی سے یا پاکستان سے بولتا ہے جہاں ٹی وی ہوتا ہے آواز تو کہیں آتی ہے تو اندر بھی ٹی وی لگے ہوئے جن کے یہاں لگے ہوئے وہ سن لیتے ہیں. وہ تعلق جب بزرگ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ سن لیتا ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. یہ صفائی قلب کی ضرورت ہے. وہ آگے آئے وہ آگے آئے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے جمعے کا دن. ایک شخص مسجد سے گھر سے نکلا مسجد سے نماز پڑھنے کے صحابی تھے. شیطان تو ساتھ ساتھ ہوتا ہی ہے. کسی طرف نگاہ اٹھ گئی راستے میں کوئی نگاہ اٹھ گئی اور وسوسہ دلوں کو پیدا ہو گیا. مگر صحابی تھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. جب اس کے بندے انسان خاص طور پر جو ہوتے ان کو اللہ بچاتا ہے اس کا وعدہ ہے. شیطان نے کہا بدل لاؤ گی اجمعین میں تیرے سارے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. جس عالم کی وجہ سے مجھے دلیل اور رسوا کر کے جنت سے نکال دیا ہے اب اس کو اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا. پہلے تو آدم کو دھوکہ دیا اپنے اوپر واضح قسمت کھائی خدا کے میں تو سچ کر رہے آپ یہ ہمارا دشمن ہے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے اور ہم اس کی بہت بڑے کی مالک چالوں کو سمجھ نہیں سکتے ہم اس کے بڑے میں آ رہے ہیں. یہ صحابی تھے اللہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے. شیطان نے بھی یہ کہا تھا میں سب کو بہکا دوں گا الا عبادک منهم المخلصین. تیرے خاص خاص بندے جو ہے نا وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اور خدا نے بھی یہی کہا تھا کہ تجھے بالکل چھٹی ہے قیامت تک تجھے زندہ رکھا جائے گا. بلکلا بہکا گمراہ کر قبر میں ڈال وسوسے ڈال جو تیرا جی جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یاد رکھ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قبضے میں نہیں آئے مطلب جن کی میں حفاظت کروں. اولیاء کرام کی اللہ حفاظت کرتا ہے. معصوم کو ہوتے نہیں گناہ کے خیالات آتے ہیں مگر کرتے نہیں. اللہ بچا لیتا ہے. خیال آنے پر بھی توبہ اللہ نے مجبور کرتے ہیں انہیں شروع کر دیتے ہیں معافی مانگنے کے لیے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کی علامت ہے. گناہ نہیں کر سکتے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے لیکن گناہ کا خیال آنا ہی ایک عذاب ہے. اس پر بھی وہ لوگ جس کے چلاتے ہیں معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت. اب یہ صحابی تھے چلے آئے تھے نظر کسی طرح بندی کی مسودہ پیدا ہو. مسجد میں جب آئے ایک قدم مسجد کے اندر ہے دوسرا مسجد کے باہر تو یہ سن رہے حضرت عثمان غنی فرما رہے اس شخص کا کیا حال ہے
جو اپنے گھر سے نکلا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں کیا کرتا ہوا، اب اسے تعجب ہوا کہ ان کو کس نے بتا دیا یہ جن پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور غیر جگہ وہی سب کرنے لگا سنانے لگے میرے مومنین، خدا کے واسطے بتائیے کیا بھائی بندی ہوئی، کیا بھائی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آنے والے کی نظر اٹھ گئی؟ فرمایا نہیں بھائی تو بند ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب حضور کے بعد کوئی بھائی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن کیا تم نے سنا نہیں حضور نے فرمایا ہے اتقوا فرائض المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مستند حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے رسول نے فرمایا کہ مومن کے نور دانائی سے ڈرو، وہ جب دیکھتا ہے تو خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو صحابہ کے آنکھوں میں خدا کا نور نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اولیاء کرام کی آنکھوں میں خدا کا نور نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ ہم نے اپنے میرے مرشد کی ایسی جذبات باتیں دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ ان کے خلفاء میں حضرت اللہ شاہ مجاہد چودھری محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہمیشہ جلسے میں آ کر خدمت کرتے رہے، ان کا ایک واقعہ سنیے۔ مرید کا جب یہ مقابلہ تو پیر کا چلا، ایک لوگی صاحب ان کے مرید ہونے کے لیے تو نہیں آئے، ایسے دیکھنے کے لیے آئے کہ کیسا ہے، لوگ آزمانے کے لیے بھی تو آ جاتے تھے۔ اس وقت چودھری اقبال صاحب جیکب لائن ایک شام کی مسجد کے سامنے بنگلے میں رہتے، وہ لوگ صاحب آئے، مغرب جگہ ان کی ذہنیت تھی، اسلام سے بہت دور تھے، لیکن تعریف سنی تھی چودھری اقبال صاحب۔ حلقے میں آ گئے اور جانے سے پہلے چودھری صاحب سے ملے، کہنے لگے کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے کہ آپ بڑے پہنچنے میں بزرگ ہے، بیعت ہونے کے لیے میں ابھی نہیں آیا، میں صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں لندن جا رہا ہوں، دنیا بھر کی برائیاں میرے اندر ہے۔ اس نے اعتراف کیا اگر میں لندن سے بچ کر آ گیا اور وہاں کوئی برائی مجھ سے نہ ہوئی تو پھر آگے آپ کو ملی ہوئی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی کیا کام کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر سن لیجیے اسی دن میں، وہ بھی لندن گئے، ہم بہت دنیا پھرے مشرقی مغربی روم، مگر کیا کہتے ہیں، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فلک، کہنے لگا یہ فرنگیوں کا انسانوں کو پھانسنے کے جو برہنگی ہے، ننگا پن ہے ان کا حسن و جمال مل پر کچھ اثر نہیں ڈال سکا، دن رات پھرتے رہا ہی نہیں گئی، مگر میں کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوا۔ ان کی چالیں جو تھی پھانسنے کی وہ مجھ پر کارگر نہیں ہوئی، کیوں؟ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فلک، چولہے میں ڈگا سرما میری نگاہ میں خاک مدینہ ہو ہلا، میری آنکھوں میں تو مدینے کا سرما لگا ہوا، مجھے کوئی گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہ ہماری آنکھ میں تو نہیں ہے، لہٰذا ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں لٹو ہو جائے گے۔ وزیرہ میں گرامی چودھری اقبال صاحب نے کہا چودھری صاحب جاؤ خدا بچانا۔ بعض مرید اتنے خوش عقیدہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیر ہر کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنا خوش عقیدہ ہونا فائدہ مند نہیں ہے مرید کے لیے۔ پیر ایک ہی کام کر سکتا ہے، وہ یہ کہ دعا۔ اب قبول کرنے والے کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے، وہ تو دل سے دعا کرتا ہے۔ آپ درس میں سن رہے ہیں کہ رسول اللہ
اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان 59 اترنے والے درے سے اترنے والے آدمی میں بڑی غلطی کی، لیکن رسول اللہ نے ان کو ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ وجہ پوچھتے کہ تم کیوں اتر آئے؟ بڑی محبت، تو حضور تو بڑے نرم دل ہے۔ رحمت من اللہ یہ خدا کی رحمت ہے، رسول ہم نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے۔ مگر ان کا فضل غلیظ القلب الفضول ہونے، اگر ہم آپ کو تند مزاج اور سخت دل بناتے تو یہ بھیڑ آپ کے گر جمع نہ رہتی، لوگ بھاگ جاتے آپ سے۔ آپ کو نرم دل اور محبت کرنے والا بنا تاکہ لوگ آپ کی محبت اور نرم دل سے فائدہ اٹھا کر مسلمان ہو جائیں اور وہ پریشان نہ ہو آپ کی بارگاہ میں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ سخت گرفت کرنے والے ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کو غلطی ہوتی تھی وہ تو آپ کے پاس ڈر کے مارے آتا بھی نہیں، ویسے ہی بھاگنے میں پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، حضور کتنا ڈانٹیں گے۔ بلن کو ان کا فضل ملتا رہو، ہم نے آپ کو ان کے لیے بڑا نرم دل بنایا ہے۔ تو آپ ان کو کچھ مت کہیے، خدا کی کوشش کر رہا فاعفو عنہم واستغفر لہم، اے محبوب بس ان کو معاف کر دیجئے، خدا سفارش کر رہا ہے۔ قرآن ہے یہ، فاعفو عنہم واستغفر لہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعائے استغفار فرمائیے۔ یہ آپ ان کے لیے دعائے استغفار فرمائیے تاکہ خدا بھی ان سے خوش ہو جائے، آپ کی دعا سے خدا بھی ان سے خوش ہو جائے۔ تو رسول کو بھی دعا کرنے کا حکم دیا گیا، پیر بھی دعائی کرے گا کہ تقدیر بدلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، ایسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں، اپنی تمام امیدیں خدا سے واپس کرو، دامن مصطفیٰ کو پکڑتے ہوئے خدا سے وابستہ کرو۔ پیر جو ہے وہ دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد اب اس کی مرضی ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب ذرا سی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں تو ہمارا حال بگڑ جاتا ہے۔ زیادہ تر تو خدا ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہی رہتا ہے، زیادہ تر تو حاجتیں پوری ہوتی ہی رہتی ہیں، زیادہ تر تو ہمارے کام بنتے ہی رہتے ہیں، زیادہ تر ہم تندرست ہی رہتے ہیں۔ کبھی بیماری ذرا سی آگے کی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا تو تکلیف آگے کی تمام پچھلی راحتیں ہم بھول جاتے ہیں جو خدا کی طرف میں ملی ہوئی ہوتی اور ہم ناشکری کا سکون دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر حال میں حضور نے فرمایا ہے، حدیث میں نے پڑھی کرتے ہوئے اسی تفسیر کے دوران حضور نے فرمایا ہے، لوگوں سارے غم آخرت کے غم پر قربان کر لو، ایک ہی غم رکھو، کیا ہوگا بندے کے بعد بیان کیا ہے، اس کی فکر کرو۔ تو ہم تو دنیا کے اندر ایسے پھنستے رہ گئے کہ اسباب دنیا نے ہم کو چلے گئے۔ حضرت کی صاحب نے فرمایا، لودھی صاحب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ بچانے والا، میں صرف تمہارے لیے انشاءاللہ اتنے کام کروں گا۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ جو خدا نے طاقت دیا ہے، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا کہ جب تم کسی برے کام کرنے کے لیے آمادہ ہوگے نا تو میں سامنے تمہارے آیا کروں گا، اب بدلنا تمہاری مرضی ہے، بدلو یا نہ بدلو، میں اتنے کروں۔ اس نے کہا آپ میرے سامنے آیا کریں گے؟ ہاں میں تمہیں نظر آؤں گا۔ یہ بڑے کمال کا بندہ مجھے ایسے اتنے ہی ہوگا، باتیں بچایا گا۔ لودھی صاحب یہ جو لودھی صاحب نے مجھے خود سنایا ہے یہ بات بہت ہو گئے انجمن چھوڑ بولنے کے میں خبر مجھے شاہ صاحب کرنے شاہ صاحب میں اس وقت بعد میں آیا ہوں، کہہ رہے تھے نظر پہنچنے کے بعد پھر تو یہ حالت تھی کہ جب میں چارپائی پر لیٹتا تھا تو دیکھتا تھا کہ چارپائی پر 24 صاحب بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو میں کربٹ بدل دیا کرتا تھا، کربٹ بدل
یہ کرتا تھا کہ یہ تو میری شادی ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر برائی سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ قوت خدا نے دے رکھی ہے کہ روحانی طاقت کہتے ہیں، اس روحانی طاقت کے ذریعے سے یہ اپنے زندگی کے معاملات میں خدا سے دعا کرتے ہیں۔ تو شیطان کو بھی یہ قوت دی گئی تھی، جب اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے زندہ رکھ، قیامت تک تو نہ لگا، انک من المنظرین، بس یہ ہم زندہ رکھتے ہیں کہ ہم پر پورے اختیار سے بہکاؤ۔ جب خدا نے اختیار دیا ہے وہ زمین سے جنت میں آدم کو بہکا، تو آدم شیطان نے بہکایا اور مارا۔ لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ ذرا سی غلطی پر جو لفظی سے ان سے ہو جاتی ہے، صغیرہ وہ اس پر بھی اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ رو رو کر اپنا برا معافیا مانگنا خدا کے ساتھ اپنی غلطی کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں قدرت نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وہ اس درخت کا جنت کا دانا تو کھا لیا، انہوں نے کپڑے بھی اتر گئے، خطا میں سرد ہو گئی، لڑکی ہو گئی، لیکن فرمایا بلند نجد لہو ازما، ہم نے دیکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ جو بھی کچھ کیا ہے ارادے سے نہیں کیا ہے، ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ تو شیطان نے پھسلا دیا، فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے برگلا دیا، قسم کھائی خدا کی۔ دنیا میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ جو صرف خدا کی قسم کھا کر بات کرتا ہے وہ ہمیں ماننی پڑتی چاہے جھوٹی، ہم کہتے ہیں اس لیے خدا کا نام ہے۔ تو حضرت آدم کو بھی وہم نہیں تھا کہ شیطان چاہے کتنا ہی نافرمان ہے، کتنا ہی بدکار ثابت ہوا ہے، نافرمان ثابت ہوا ہے، بدظلم ثابت ہوا ہے، دنیا جنت سے نکال دیا گیا، لیکن خدا نے جھوٹی قسم تو یہ بھی نہیں کھا، لیکن اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ وقاسمہما، اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ انی لکما من الناصحین، میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ جو تمہیں روک دیا ہے درخت کے قریب مت جانا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم یہ دانا نہ کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ یہاں جنت میں رہنے کے قابل نہ بن جاؤ، خدا کے لیے یہاں ضرور نکالا، کھا لو تاکہ تم یہی ہو، یہ اس لیے روکا ہے۔ بہرحال یہ غلط ہے، آزاد گرامی اللہ نے فرمایا گندم کا دانا کھایا یا جس چیز کو بھی کھایا یا جس وجہ سے منع کیا گیا تھا، غلم نظر ہوا، اس نے آدم کا اپنا عزم ارادہ، عزم کہتے ہیں پکے ارادہ، اور یہ عزم کا لفظ بھی ترجمے میں صبح کے وقت آیا ہے، وشاورہم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، عزم ہے دیور بھی، یا معبود صحابہ کرام سے آپ مشورہ کر لیا کریں، کسی خاص کام میں ضرور پڑھنے پر آپ ان سے بھی مشورہ تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، یہ بھی خوش ہو جائے، حضور ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ تو بھائی کی پابند بنایا گیا ہے، آپ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان سے مشورہ کر دیا جانا چاہتے، ان کا بھی وقار قائم ہو جائے، ان کی بھی عزت ہو، ان کا بھی دل خوش ہو۔ لیکن فرمایا فیضا عزمتا فتوکل علی اللہ، صاحبان لغت میں لکھا ہے کہ عزم کے معنی ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جب کوئی بات طے ہو جائے تو اتفاق رائے اس پر اتنی مضبوطی سے قائم ہو جاؤ تو پھر اس رائے کے خلاف نہیں کرنا، اس رائے کے خلاف نہیں کرنا، اس کو عزم کرنا، پکا ارادہ ہونے کے بعد پھر کچھ ہو جائے وہی کام کرو جو بالاتفاق رائے منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم کا کوئی ارادہ پایا ہی نہیں درخت کھانے میں کہ شیطان نے بتلا دیا، لیکن حکمت الہیہ تو یہی تھی نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تو آدم کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں، جنت میں تو رکھنا ہی نہیں تھا،
وہ تو آنا ہی زمین پر تھا کسی طرح، کوئی نہ کوئی سبب بننا ہی تھا ان کے زمین پر آنے کا، لیکن جب وہ نکالا جائے حکومت اتر جاؤ یہاں سے، علم ان حکما پھر کمار، ہم نے کیا تم کو منع کیا کہ درخت کا پھل کھائے، تم نے کیوں کھایا؟ اب وہ بولنے لگے آدم و حوا لال لال ہو رہے تھے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھک لیا تھا، کپڑے جنت کے اتر گئے تھے، لال لال ہو رہے تھے، خدا سے معافی مانگ رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے یار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ حکمت الہیہ یہی تھی کہ جنت سے نکلے اور زمین پر جائیں تاکہ ان سے مخلوق کو پھیلانا ہے، ان سے نیابت کا فریضہ سر انجام دلوانا ہے، یہ میرا خلیفہ بن کر جائے گا۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ بناتا ہے اس کے احکام کو نافذ کرتا ہے، اس کے احکام کو چلاتا ہے، اس کی غیر حاضری میں یا اس کی نااہلی میں۔ لیکن خدا نہ غیر حاضر ہے نہ نااہل ہے، اس سے بڑھ کر کون اہل ہوگا جس نے بڑے بڑے اہل پیدا کیے؟ لیکن خدا کی شان کے خلاف ہے کہ ہر بندے کے پاس آ کر سنتا ہے کہ میں نے اپنی پر نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کی ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے خلیفے ہیں، رسول اللہ کے بعد حضور کی امت کے علماء جو ہیں وہ حضور کے خلیفے ہیں خدا کے لیے۔ یاد اگر جب وہ نیابت کے فرائض کو ہی انجام دیتے ہیں خدا کے احکام پہنچانے، لیکن وہ خدا کے خلیفے نہیں، رسول کے خلیفے۔ تاریخ پڑھیے حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ کو آواز دی کہ یا خلیفۃ اللہ، فرمایا مجھے خلیفۃ اللہ مت کہو، مجھے اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا ہے، رسول نے بنایا ہے خلیفہ، میں خلیفۃ النبی ہوں، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، لیکن کام وہی کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء سے بتا۔ عجیب بات، دعائے پیچھے کی جائے معافی خدا سے مانگی تو اللہ نے فرمایا قل رحمۃ بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اے آدم و حوا، آپ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حکمت اسی طرح پر بھی جو واقعہ ہو گئی ہے، اب تم زمین پر چلے جاؤ، تمہیں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، اور پھر آخر میں اسی جگہ آنا ہے جہاں سے تم کو بھیجا جا رہا ہے، پھر یہاں سے نکلنا نہیں ہے، پھر نہیں نکلنا ہے۔ اے بدو اس وقت چلا جاؤ، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ دیکھی جائے یہ جب کسی میت کو دفن کرتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں تو اس وقت یہ آج پڑھنے کا ہوتا ہے، سب کو تو یاد نہیں ہوتی ہے لیکن مٹی سبھی ڈالتے ہیں، جس کو یاد ہوتی ہے وہ یاد پڑتا ہے اور 3 لفظ مٹی کے قبر میں ڈالتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قال فیہا تحیون، اے مرنے والے، اے زندہ لوگوں، دفن کرنے والوں سن لو، فیہا تحیون، اسی مٹی سے ہم نے دل کو بنایا ہے، وفیہا تموتون، اسی مٹی سے تم مر جاؤ گے، وفیہا تم دفن کیا جاؤ گے، ومنہا تخرجون، اسی مٹی سے تم نکالے جاؤ گے۔ فیہا تحیون، اسی مٹی سے زندہ کیا ہے، فیہا تموتون، اسی مٹی سے تم مر، اسی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، وفیہا تخرجون، اسی مٹی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ آج پڑھی جاتی ہے۔ حضرت باری تعالیٰ نے آدم و حوا کو تسلی دی کہ جاؤ آرام سے چلے جاؤ، تم نے غلطی کی ہے اور معافی مانگ رہے ہو، ہم تو معافی کرتے ہیں، لیکن تم نے نیابت اور خلافت کے فرائض زمین پر سر انجام دینے ہیں، تم سے ہم نے بے شمار مخلوق کو نکالنا ہے، اپنا رب ہونا، اپنی ذات و صفات کا ظہور کرنا ہے، انبیاء کو بھیج رہا ہے، مرسلین کو بھیج رہا ہے،
تم جاؤ زمین پر تمہارا رہنا وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بتاؤ الہی ایک مدت تک دنیا سے فائدہ اٹھانا، پھر آخر یہی ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جو لباس شیطان نے اتروا دیا وہ تو جنت کا لباس، پتہ نہیں کیسا تھا خدائی لے کے جانا۔ جنت کی کسی چیز سے کوئی انسان واقف نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سوائے شہداء کی ارواح کے، یاد اللہ یا خاص صحابہ کی۔ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی یہ بات سنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی اشیاء کے ساتھ آخرت کی اشیاء کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہاں کی ہر چیز زندہ ہے، یہاں کی ہر چیز مردہ ہے، اس دنیا کی ہر چیز مردہ ہے، مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، موت کی گاڑی ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے۔ کل لوگوں کا رہا فامن بیتا بجرب کا کل جلال والاکرام، صرف خدا کی بات باقی رہے گی، ایک وقت آگے کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ یہ دنیا فانی، آخرت کی دنیا فانی نہیں۔ ان الآخرۃ ہی الحیوان، اللہ نے فرمایا آخرت کی زندگی وہ ہے جس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، وہاں کی کوئی چیز مردہ نہیں ہے، مردہ نہیں ہوگی، ہر وقت زندہ رہے۔ ذرا دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں کیسی عجیب بات ہے۔ دفتر اول ان کا پڑھیے پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ اصل میں دین کو، قرآن کو، اسلام کو تو اللہ کے نیک بندوں ہی نے سمجھا ہے، جن کا سینہ اللہ نے شرح صدر مولانا روم نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا جیفۃ والناس فیہا، ارے دنیا تو مردار ہے، دنیا مردار ہے اور صرف دنیا کے طلبگار، جو آخرت کے طلبگار، یہ ذرا تقریر غور سے سنیے، سب کی بات نہیں ہے۔ الدنیا جیفۃ والناس کلاب، دنیا مردار ہے اور صرف دنیا کے طلبگار جو ہے وہ اس دنیا مردار کے کتے ہیں جو اس مردار کو روز کر کھاتے۔ کسی مردار پر کتے آ گئے، گدھے پر، گائے پر، کسی پر آپ نے دیکھا کتے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، دوسروں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اتنا بڑا مردار پڑا ہوتا ہے، ہر کتا چاہتا ہے اس کو میں اکیلا میں ہی کھا لوں۔ یہی دنیا پرستوں کی حالت ہے، وہ چاہتا ہر شخص چاہتا دنیا ساری میرے ہی قبضے میں آ جائے، کوئی اس میں حصہ دار نہ بنے۔ حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا سونا بنا کر کسی انسان کو دے دی جائے، لالچی کو اور حریص کو، وہ اتنی بڑی دنیا دے کر پھر تمنا کرے گا کہ ایسی ہی کوئی اور دنیا مل جائے، پھر اگر دوسری مل جائے وہ یہ آرزو کرے گا ایسی ہی ایک اور مل جائے، اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر فرمایا ہرس کی آنکھ تو اس وقت بند ہوگی جب 1000 آم مٹی کے بوجھ کے دفن کے نیچے قبر میں دفن ہوگی، پھر یہ ہرس کی آنکھ بند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ہر چیز ہمارے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کی کمی، ارے یہ دنیا جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ جو مردار ہے، قناعت نہیں سیکھتے، صبر نہیں کرتے، کانے بنو اور صابر بنو، لالچی اور حریص مت بنو، اس لیے کہ لالچی اور حریص کا پیٹ کبھی نہیں بن رہا ہے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے، صبر بہت بڑی دولت ہے، اور جو شخص صابر ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، خدا اس کو بھوک نہیں مرنے دیتا، اس کی ضروریات اپنے غیر سے، اور اس کا وعدہ ہے 28 پارے میں کہ ایسے لوگوں کے لیے یرزقہم ہے لا یحتسب، ہم ایسے مقام تک ان کو پہنچاتے ہیں جہاں انسان سے صبر بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں تک مل جائے۔ کوئی کر کے دیکھے تو صحیح،
دنیا کی بدل بننا سکر آدم، دنیا مردار ہے، اس دنیا کے طلبگار کتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر آخرت کو بھی مردہ ہونا ہوگا، وہ بھی مرنا ہوگا، وہ آخرت کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں حیوان نہ فرماتا کہ وہاں کی تو ہر چیز ہر وقت زندہ ہے، اس میں زندگی ہے، سننے کی طاقت ہے، سنانے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، سنانے کی طاقت ہے، سنتی بھی ہے، سناتی بھی ہے۔ وہاں کا ہر جگہ بولتا ہے، اور کوثر کے کناروں پر جو سونے چاندی کے گلاس رکھے ہوئے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، پانی بھی بولتا ہے، پانی کی ریت بھی بولتی ہے، درخت بھی بولتا ہے، درخت کے پتے بھی بولتے ہیں، ہر چیز بولتی ہے، کسی کے اندر موت نہیں ہے۔ میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی قرآن سے مثالیں ہیں۔ کوئی بات انشاءاللہ قصہ کہانی کے طور پر مجھے بیان کرنے کی عادت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو بہکا جا کر لوگوں کو، لیکن یاد رکھ جو تیرے پہچانے میں آ جائیں گے، یہ قرآن کی اسی آیت میں ہے، میں نے پڑھی ہوئی کی ضرورت ہوگی، تجھ کو اور تیرے ان تمام ساتھیوں کو جن کو تم نے بہکایا ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، تجھ سے اور تیرے بہکانے میں آنے والے لوگ جتنے بھی ہوں گے سب سے میں جہنم کو بھر دوں، جہنم کو بھر دوں۔ جہنم جو وعدہ کیا کہ خدا نے کہ تمام بڑے بڑے گناہ گاروں سے میں تجھ کو بھر دوں گا۔ اب 27واں پارہ سورہ قاف پڑھی، قاف والقرآن العظیم، یہ سورہ قاف کی آخری آیت میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، دیکھیے وہاں کی حدیث زندہ ہے، ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ ہم نے تجھے وعدہ کیا تھا کہ تجھے بھر دیں گے گناہ گاروں سے، سب گناہ گار ہم نے دل میں ڈال دیے، حلیم دیا میں بھر گئی ہے۔ وہ جہنم آگے سے بولے گی وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، ہر من مزید، کوئی اور ہے تو اسے بھی بھیج دو، کوئی اور ہے تو اسے بھی بھیج دو۔ جہنم بول رہی ہے، وہاں کی ہر چیز زندہ ہے، انسانی چیزوں سے ہم دل لگا کر اپنے آپ کو رنج اور مصیبت میں ہم نے مبتلا کر رکھا ہے، ہم نے زندہ رہنے والی چیزوں سے تعلق قائم کیا ہی۔ اللہ کے گرامی، بات کہیں سے کہیں نکلتی، جنت بھی بول رہی۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوالب المعارف باب نمبر 30 ہے، نماز کی فضیلت میں یہ بات ہے۔ قوالب المعارف دنیا میں بکتی ہے، ہر جگہ بکتی ہے، لیجیے پڑھیے، صوفیہ کی کتابیں پڑھیے، داتا گنجوش والی کتاب پڑھیے، غوث العظم کی کتابیں پڑھیے، معین الدین چشتی اجمیری کے برخوردار پڑھیے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کے جناب علی حالات پڑھیے، شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات پڑھیے، مولانا جامی کی کتابیں پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں اخبار جہاں، ہم تو پڑھتے ہیں دنیا بھر کے اخبار، ہم تو پڑھتے ہیں اخبار خواتین، اور میں نے دیکھا ہے ان اخباروں کو پڑھنے والے صرف تصویریں دیکھتے ہیں، عورتیں ہو یا مرد، وہ تصویریں دیکھتے ہیں، وہ تصویروں سے دل پیدا۔ آپ کو تعجب ہوگا، معاف کرنا، میں بھی گناہ گار ہوں، میں گوپال بھائیوں آسمان ستھرا اور فرشتہ ہوں۔ ایک شخص نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا
وہ آیا کرنا ہے یہ کہتا ہے جی اگر یہ تصویریں دیکھ دیکھ کر آدمی ناپاک ہو جائے تو کیا نہانا پڑتا ہے؟ میں نے کہا ہاں نہانا پڑتا ہے، تصویریں دیکھ کر بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہم پر شیطانی حد تک سوال ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تصویریں سے دل بہلاتے ہیں اور اس میں بھی ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور پھر سمجھتے کہ نہانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ سے یہاں آدمی مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بھائی نہانا فرض ہے، آپ تصویریں کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے انہیں ڈانٹا پڑا، آپ کیا ضرورت ہے؟ حضرات گرامی، جنت کے بارے میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے جنت کو بنا لیا، ساری نعمتیں اس نے بنا لی، پھر جنت سے کہا بول بات کر، اپنی بات کر، ہم نے تجھ کو سجا دیا ہے۔ اس نے پہلی بات لی جنت میں، قد افلح من تزکا، قد افلح قد افلح، تحقیق و شدید کامیاب ہوا کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے، جو ہم عن صلاتہم خاشعون، قد افلح ہم عن صلاتہم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور یکسوئی اور طمانینت اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ یہ جنت تو جو میری بنائی ہے تو انہی لوگوں کے لیے ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو آخرت سے لو لگائیے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو حصول آخرت کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے کہ دنیا کماؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، کروڑ پتی بنو، لاکھ پتی بنو، ارب پتی بنو، سب کچھ کرو، مگر اپنے مال کی دکان بھی دو، صدقہ فطر بھی دو، لوگوں کی مدد بھی کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، رامی کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، اپاہجوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ دار اعزا اقربا جو غریب اور محتاج ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مال وہاں خرچ کرو۔ یہ کیا تم خزانے بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ یہ خزانے تمہارے قیامت کے دن سام بن جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے سیتبقونا، وہ ان کے گلے کا ہار بن جائیں گے، بار بار کاٹیں گے، کہیں گے ہم تمہارا مال ہے، ہم تمہارا مال ہے، ہم تمہارا مال ہے، متفق مزاج اپنے مال فتوبا بحاجباہم جنوبہم بظہورہم فذوقوا ما کنتم تکذبون، لو چکھو جب مزہ اپنے خزانوں کا، جہنم کی آگ میں یہ روپیہ پیسہ شکل ہو گئی، ان کی تانبے کی یا سونے کی چاندی کی تپا تپا کر اس مال والے کے سینے کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، کمر کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا فذوقوا ھذا ما کنتم تکذبون، چکھو اپنے مال کا دانا بالکل تم سے جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے جو دیا ہے یہ تو ہم نے اپنی ذات کے لیے چھوڑا کہ دوسروں کے لیے بھی دیا، اس بات میں دوسروں کا بھی حق ہے، وہ حق ادا کر دیا، وہ کوئی بات اگر ادا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی دھیان سب تو عزیز آنے کے حال میں جماعت کے متعلق اللہ تعالیٰ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم رشا، اللہ ہم نے تمہارا لباس آسمان سے اتارا۔ کوئی کہے آسمان سے کام کرا، کرتا قمیض بازار میں ملتی ہے، دردی سیتے ہیں، یہ آسمان سے خدا نے جھوٹ تھوڑا کر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے یہ ہم نے اتارا ہے، جیسے بھائی اتارتے تھے۔ کیسے اتارا؟ فرمایا یہ بارش سے بھی سارا کام ہوا ہے، اور فرمایا برزقکم فی السماء وما توعدون، تمہارا رزق بھی آسمان سے آتا ہے، آسمان سے بارش آتی ہے، کھیت پیدا ہوتے ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، اور آسمان سے بارش آتی ہے، روئی پیدا ہوتی
ہوتی ہے، گھاس پیدا ہوتا ہے، جانور کھاتے ہیں، اس روح سے ہمارے کمبل بنتے ہیں، ہمارے بنتے ہیں، گرم چیزیں بنتی ہیں، یہ لباس بنتا ہے، کپاس بنتی ہے، کپاس آسمان سے باری جاتی ہے، سب کچھ وہیں سے تو آتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ بھی ہم نے اتارا ہے، یہ بھی ہم لوگ کیونکہ ہم نے اتارا ہے اس لیے یہ تمہارا لباس کیا ہے؟ ریشا، یہ تمہاری زینت ہے، یہ تمہاری زینت ہے۔ لباس بھی ایک زینت ہے، لباس سے بھی انسان کی شخصیت ابھرتی ہے، لباس سے بھی انسان اچھا معلوم ہوتا ہے، شخصیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ لباس بھی ہماری ایک نشانی ہے، جیسے اور قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے، اور یہ ہم نے اس لیے اتارا ہے یواری سوآتکم، تاکہ تمہاری ان چیزوں کو چھپائے جن چیزوں کو چھپانا ضروری ہے، جن چیزوں کو، جن جسم کے حصوں کو تم ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہو، یہ اس تمہارے جسم کی شرمگاہوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے، تمہیں باوقار بنانے کے لیے، تمہیں باعزت بنانے کے لیے، تمہاری شخصیت کو ابھارنے کے لیے، تمہیں زینت عطا کرنے کے لیے ہم نے یہ لباس عطا کیا ہے۔ مگر فرمایا وہ لباس التقویٰ کا ہے، ظاہر کا ہے، لیکن یاد رکھو یہ لباس کتنے اچھا کیوں نہ ہو ہے اچھا، لیکن تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ وہ تقویٰ کیا ہے؟ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، خدا سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت احساس رہنا اور خشیت الہی کے دل میں پیدا ہونا، یہ لباس ایسا ہے جو انسان کے باطن کی حفاظت کرتا ہے، یہ ظاہری لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، یہ تقویٰ کا لباس انسان کو شیطانی اور نفسانی ہواؤں سے بچاتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوائیں ہیں، یہ لباس التقویٰ ہے، اور اس لباس التقویٰ میں روزہ شامل ہے۔ یہ جو آپ روزہ رکھ کے آئے ہیں، ہم نے روزہ رکھا خدا کے فضل سے، یہ لباس التقویٰ، یہ تقویٰ کا لباس التقویٰ کا ایک حصہ ہے، اور اس کے لیے حضور اللہ نے خود فرمایا ہے یا الذین آمنوا علیکم الصیام یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ روزہ تم پر ہی فرض کیا ہے، ہم نے ساری امت پر فرض کیا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں روزے دار ساری قومیں نہیں ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں، اصل رنگ جو اب ہوا ہے جو امت محمدیہ کا، وہ سب رنگ منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن روزہ ہر قوم میں رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں، آج بھی ہے۔ یا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر ماہ صیام فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا اور امتوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں کیا ہے فرض؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارا باطن تقویٰ کا لباس پہنے۔ یہ لباس چاہے آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے، اس کا کام اس فانی لباس کو کام انسان کے فانی لباس کی حفاظت کر رہا ہے، لباس بھی فانی ہے، انسان بھی فانی ہے، لہذا اللہ نے فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر، اس کے مقابلے میں تقویٰ کا لباس جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ انسان کے اندر کی حفاظت کرتا ہے۔ اب باہر سے یہ حفاظت کرے، اندر سے وہ حفاظت کرے تو انسان تو اب صحیح انسان ہوگا، ورنہ انسان ہونا بڑا مشکل ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو یہ لباس تمہارا ظاہری بھی جو ہے اور یہ تقویٰ کا لباس جو ہے یہ بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ان قدرت کی نشانیوں کا ادب اور احترام کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو کچھ ہمیں سمجھائے اپنے حبیب کے صدقے میں اس پر ہمیں عمل کی توفیق۔